IMF کا معاہدہ ہے اس کی ایک کستانی ہے، پھر وزیر اعظم نے ایک نئے معاہدے کی بات کر دی ہے کہ وہ ہم 2-3 سال تک کر سکتے ہیں۔ اس سے جو عوام پر بوجھ آئے گا، کیا پیپلز پارٹی اس میں حصہ دار ہوگی جیسے آپ پچھلے 16 مہینے کہتے رہے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریزنز کیا ہیں جی کہ ہمیں IMF کے بعد جانا پڑا، اور جو آخری ابھی نیگوسیشن ہوئی ہیں وہ لاسٹ ان کا جو پیکیج تھا اس کی کچھ جو انسٹالمنٹ تھی وہ آپ کو ملنی ہے اور فردر بھی جانا ہے۔ تو اکانومی آپ کی اتنی شٹرڈ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو بینک کرنا پڑ رہا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ، اور اس کو اکانومی کو ری ویمپ کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ میجرز تو لینے ہیں، یا تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس جائیں گے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جائیں گے، یا اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں گے۔ آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی لیے وزارتوں میں شامل نہیں ہوئی کہ تاکہ ان کو ایک فری ہینڈ ہو، تاکہ وہ کسی کمپلشن میں نہ ہو اور وہ اپنی پالیسیز کو بنا سکیں اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہو سکیں۔ لیکن ہر وہ معاہدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اس کی سینکشن پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے معاہدے بھی کر رہے ہیں دے شوڈ بی براٹ بفور دی پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں ہم اپنا موقف ضرور دیں گے، لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی جن کے پاس ہے رسپانسبلٹی تو ان کی ہے، لیکن بحیثیت قوم یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کو کی اکانومی کو کیسے درست سمت پہ ڈال سکتے ہیں، کوئی سولوشن تو نکالے۔ الٹیمیٹلی سولوشن کیا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ کی تو اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی۔ تو وی آر ان کرائسس، اور ان کرائسس سے نکالنے کے لیے اسی لیے کل بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا آئیں مل کے چلیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یو نیڈ اے یونٹی فار دس، اور پھر آپ کو اس بالکل عوام کے لیے بڑا بوجھ ہے اور اس کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ ریسپانسبلٹی آلسو پیپلز پارٹی اس میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گی کہ اگر ان مشکل فیصلے جو اس وقت اکانومی کے لیے کرنے ضروری ہیں اس کا اگر بوجھ عوام پہ آتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی کیا اتنی ہی رسپانسبل ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر ڈیسیژن کرے گی، اگر پارلیمنٹ اپروو کرے گی تو ایوری ممبر آف دی پارلیمنٹ اور ہر جو جماعت پارلیمنٹ میں بیٹھی وہ رسپانسبل ہوگی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز بتائیے، اوبیسلی پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے اداروں کی نجکاری کو لے کر، جو آپ کے بلیڈنگ SOEs ہیں، بہت عرصے سے کوشش کی جاتی رہی کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انہوں نے آغاز کیا، PIA سے آغاز کیا۔ اس وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے اس لیے یہ چیز شروع کی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہوتی یا افورڈ نہیں کر سکتی، یا اس کے سٹیکس انوالوڈ ہوتے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آگے عوام کو جواب نہیں دینا تو وہ کر سکتے ہیں، بہرحال ان کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا۔ اب وہی چیز کنٹینیو کرنے کی بات کر رہی ہے PMLN۔ سو آپ کا سٹانس اس وقت تبدیل ہوا ہے نجکاری کے حوالے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی پارلیمان ڈیسیجن لے لیں نجکاری کو لے کے بھی اس میں آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ پہ لینا چاہیے، اور پھر کرونیز کو یہ پروجیکٹ نہیں، یہ انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز نہیں بکنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی تھی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لاسز ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، اور ٹیکس پیئرز کا منی جو ہے ان کے لاسز میں چلا جاتا ہے۔ آبویسلی اٹس اے میٹر آف کنسرن آلسو، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ پہلے بھی کہا ہے، میری قیادت نے بھی کہا ہے کہ اس کو اگر یہ ایگزامن کیا جائے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے جایا جائے، اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ آبویسلی دی امپلائیز جو ہیں PIA کے وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو اس کو ایگزامن کیا جائے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جب آئین یہ بات کہتا ہے کہ دی اسٹیٹ اتھارٹی شیل بی ایکسرسائز بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیو، تو چوزن ریپرزینٹیٹیو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اس کے پاس یہ ایشوز لے کے آئیں، اور پھر اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف بھی دے گی اور پارلیمنٹ اپروو کرے گی۔ تو آبویسلی اس سے کیا مراد لی جائے کہ یہ جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت فائنانس منسٹر آبویسلی کر رہے ہیں، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ آج سے پہلے پولیٹیکل کلاس نے ہماری نہیں کی ہے، تو کیا واقعی یہی کوئی ضمانت دی گئی تھی ان کو انہی دو لوگوں کی، اور پھر تمام فیصلے جو ہیں وہ ہماری سیاسی قیادت سے نکل کے ایک ٹیکنوکریٹ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں؟ یہ سوال ویسے بنتا تو رانا سنالو صاحب کی طرف ہے کہ وہ بتائیں یہ کس کے لیے ضامن کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
ان کے نالج میں ہے نا. بالکل کہ دو لوگ جو ہے ضامن ہیں ہماری کیبنٹ میں نہیں ہے. ہاں نہیں وہ ان کے ضامن ہیں, لیکن کس کے پاس بطور ضامن وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی. کون سی اتھارٹی ہے؟ جی نہیں وہ کون سی اتھارٹی ہے, وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے, وہ نیشنل ہے انٹرنیشنل ہے, کون ہے وہ؟ تو رانا ثناء اللہ بتا سکتے ہیں نا. تو ہم تو اس کیبنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی ضمانت مانگی ہے نہ ہم نے کوئی ضمانت دی ہے. تو آبویسلی وہ اب سینٹ کے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ اسٹرینتھ تو نہیں ہے کہ ان کو پنجاب سے منتخب کروا سکے, اور وہ دونوں پنجاب سے منتخب ہو رہے ہیں. جی تو پھر رانا صاحب اور رانا صاحب کی جماعت ہی ذمہ دار بھی ہے, اور وہی جواب دے ہیں اس کے لیے میں سمجھ, اور وہی ان کو ہی جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جس طرح سے فیصلے وہ کر رہے ہیں, ایک تو آئی ایم ایف کا تو آن گوئنگ معاملات ہیں, اس کی تو کوئی بھی حکومت ہو وہ اس نے کرنا ہی کرنا تھا, لیکن ادر دین دیٹ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے اقدامات ہیں, ابھی پھر جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کی ہے, یہاں پہ فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی ٹیکس کی بات کی ہے جو آج سے پہلے نہیں تھا. سو یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایک ٹیکنوکریٹ ہی کر سکتا ہے, سیاسی لوگوں کی کوئی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے سیاسی حکومتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے تھی. سعدیہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے نا, جی تو اس پہ سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے, ٹرانسفر فی ہوتی ہے. سی ڈی اے تو ادارہ ہے وہ تو لیتا ہے, وہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یہ جو باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ جو ٹرانسفرز کرتے ہیں فرام ون اونر ٹو اندر, تو ریونیوز تو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے. وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز انٹرنلی ٹرانسفر کرتی ہیں. That is a loss to the nation. That is a loss to the country. یہ کس نے اختیار دیا ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہ وہ انٹرنل ٹرانسفرز کریں, جبکہ قانون موجود ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ موجود ہے, سٹیمپ ایکٹ موجود ہے, ہاں جی, تو اس کے مطابق تو ٹرانسفر ہونی چاہیے نا. ٹھیک, لینڈ ریونیو ایکٹ موجود ہے. تو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ ہے. جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ انٹرنل ٹرانسفر کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسز غریب عوام پہ پڑتے ہیں. تو یہ جو لوگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اگر وہ افورڈ کرتے ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے, تو دے شوڈ پے دی ٹیکسز نا. اور پھر یہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کو بھی ٹیکسز دینے چاہیے. غریب پس رہا ہے, جو محنت کش ہے وہ پس رہا ہے, وہ ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. لیکن یہ جو کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, بلو ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے پاس کروڑوں کے فارم ہاؤسز ہیں, ان کو ٹیکس دینا چاہیے. بٹ کیا وجہ ہے بخاری صاحب یہ تمام لوگ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100% اگری ود یو, لیکن یہ چیزیں ہو کیوں نہیں پاتی ہیں؟ ہم جب بھی آپ کی جماعت ہو یا پی ایم ایل این کی جماعت ہو کسی کا آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پھر وہ ایسے کوئی بھی اقدامات کی کوشش کی جاتی ہے تو پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں, ٹریڈرز جو ہیں وہ ہڑتالیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں آئی ڈونٹ نو ویدر ٹو یوز دس ورڈ اور ناٹ, کہ سیاسی حکومتیں یا تو ہائی جیک ہو جاتی ہیں یا بلیک میل ہو جاتی ہیں. کیا وجہ بنتی ہے پھر؟ دیکھیں نا جی, میں تو اس سمجھتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ سب سے پہلے تو میرا ملک ہے. اگر ہم ٹیکسز نہیں پے کریں گے تو یہ ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ ہم تنخواہیں تو ادھار مانگ کے دے رہے ہیں, کم از کم اس کو تو رکنا چاہیے. یہ کیوں نہیں رکتا؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں سعدیہ. کہ میں کو اپنی تعریف کرنی, when I was chairman Senate, I knew it کہ جب میں ابراڈ جاتا تھا آفیشل ٹور پہ, تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہر ٹرپ پہ جو انٹائٹلمنٹ تھی اس کی وی آئی پی لاؤنج کی, they used to charge 800 to 1000 pounds. And I told them to stop this. میں کیوں میں نہیں لگ سکتا ڈپلومیٹک میں, تو یہ کیوں اس کا؟ اس کے بعد پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی روک دیا, پھر باقیوں نے بھی روک دیا. ہم تنخواہیں ادھار مانگ کے دے رہے ہیں اور ہم عیاشیوں کو بند نہیں کر رہے. خدا رہا اس پہ غور کریں ذرا, جس پہ ٹیکس بنتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی that you set this example for others also, but مجھے بڑا عجیب بھی لگتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, whether you would like to comment on that or not, کہ ہم لوگ باہر مالیاتی اداروں سے بھیک مانگنے جاتے ہیں, مدد مانگنے جاتے ہیں, کشکول ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں, لیکن ہماری جو اشرافیہ, جو ہماری لیڈرشپ ہے, وہ لاکھوں کے جوتوں میں اور لاکھوں کے سوٹس میں جاتے ہیں. I agree with you. لیکن ہمیں اپنی حیثیت کو ضرور دیکھیں نا کہ ہمارا ملک کھڑا کہاں ہے. ہم تو 60s میں بھی ملک کو دیکھا, 70s میں بھی دیکھا,
جس زمانے میں اس کسی کی پراسپرٹی تھی ابھی پچھلے 10-20 سالوں میں تو ہم نہیں دیکھ رہے. غریب پس رہا ہے. بالکل. یہ اسٹینڈرڈ آف لائف جو اگر بڑا تھا تو دیٹ از ان 70s جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اوپننس کی اس کی مڈل ایسٹ کی اور لوگ باہر گئے تو معیار زندگی تو تب بلند ہوا. اس سے پہلے تو معیار زندگی بھی بڑا گرا ہوا تھا ایک آدمی کا, اس کی دسترس نہیں تھی اتنی. تو یہ بصیرت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, اور بطور پولیٹیکل پارٹیز ہمیں بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کو جواب دیں ہیں. اور اب یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ ریئلائز اٹ کہ الٹیمیٹلی ہم نے پھر عوام کے پاس جانا ہے. بٹ یو تھنک ہم وہ پالیسی اڈاپٹ کریں کہ کل ہم عوام کو منہ دکھا سکیں. کیپیسٹی ہے سسٹم اوور آلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اکانومی کو, یہ کیپیبل ہیں, کر پائیں گے؟ کیپیسٹی ہونی چاہیے, ریسورسز ہمارے پاس ہیں.